یہ مسلح بنیادی طور پر امت کے اہل لوگوں کے لیے، جو لوگ امامت کے اہل نہیں ہیں، ہم نے اپنا سارا زمام اقتدار ان کے سپرد کیے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی انسان کے، مسلمانوں کے کسی بھی عہدے پہ، کسی بھی بنیادی عہدے پہ آنے کے لیے، جیسے شہر کا بنیادی عہدہ اے سی ہے، ضلع کا بنیادی عہدہ ڈی سی ہے، اسے کم سے کم اس کی ایمان، دین یہ کہتے ہیں، اسلام یہ کہتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے، اس کے اندر کم سے کم اہلیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی نماز کے اندر مسجد میں جا کے مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکے، جمعے کی نماز وہ پڑھائے، عیدین کی نماز وہ پڑھائے، وہ جمعے میں جائے اسے لوگوں کے مسائل کا پتہ چلے، وہ عیدین میں جائے اسے لوگوں کے مسائل کا پتہ چلے، اس کے اور عوام کے درمیان تفریق نہ ہو، اس کے اور عوام کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایک چوکیدار بھی اس کو یوں ہی مل سکے جیسے اس کی کابینہ کا بندہ اس کو مل سکتے ہیں۔ حضور تو یہ دین دیکھیں گے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے اس دن امامت کے لیے آ نہیں سکے، اپنے نمائندے کو بھیجا، اور جو ان کی طاق میں تھا، صبح کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اس نے عمر بن عاص سمجھ کر ان پر حملہ کیا، اور ان کی نیابت کے لیے جو آیا وہ شہید ہو گیا۔ اور جو شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے پیچھے آنے والا، مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ چکنا ہوئے، اس نے تلوار کا وار کیا، آپ ایک سائڈ پہ ہٹے، وہ کمر کے اندر لگی، لیکن وہ زخمی ہوئے، شہادت حاصل نہ ہو سکی، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہوا۔ اور جو عبد الرحمن ابن ملجم جو کوفہ کے اندر آیا تھا، اس کی سازش، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت نماز کے لیے آیا کرتے تھے تو لوگوں کو جگاتے ہوئے آیا کرتے تھے، گھر سے نکلتے مسجد کے لیے آواز لگاتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جس امیر المومنین نے امت کو نماز کی اس حد تک تلقین کی ہو کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، آؤ مسجد میں، نماز کا وقت ہو گیا، آؤ مسجد میں۔ آج انہی کے نام لیوا، انہی کے نام پر نمازوں کو بھیج رہے ہیں۔ کسی کی اتباع، کسی کا ماننے والا، کسی کا خیر خواہ وہی شخص ہوتا ہے جو اس کی سیرت کو اپناتا ہے، جس کی زندگی میں اپنے رہبر، اپنے رہنما کی سیرت نہیں ہے، اس کی صرف بات ہے، اس کی صرف آواز ہے، اس کا کوئی بھی اس کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے آ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اور مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے، اور یہ پہلے سے، یہ ملعون انسان پہلے سے داغ میں تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے سینے پہ وار کیا، جو یہاں سر پہ لگا اور یہاں ناف تک وہ تلوار کاٹ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ فرمایا اے علی، اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ کے سر کا خون جب تک آپ کی داڑھی کو سرخ نہیں کرے گا۔ یہ داڑھی خون سے سرخ ہو گئی۔ یہ جو دین، یہ جو اطمینان سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا دادا بھی مسلمان، تمہارا نانا بھی، تمہارا سارا خاندان مسلمان، آج جو ایمان ہماری جھولیوں میں ہے، آج جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے، آج جو ہماری مسجدیں ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا نام مسلمان ہے، اس کے پیچھے اس خون کی قربانی ہے۔ اور اصلی تو وہ خوش نصیب اللہ کے بندے، نبی کے صحابی، نبی کے داماد کہ جن